اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح ارشاد فرما دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور کے اندر بعض مبتدئین یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کسی بھی صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ آپ فروخ خان رضوی جو انڈیا کا ہے، بریلوی ہے، اس کو سن لیں، اور دوسرے مولانا منظور مینگل صاحب کو بھی سن لیں۔ وہ لوگوں کو یہ بات بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کسی بھی مرفوع حدیث میں نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے اس کلمہ طیبہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنا، یہ کہنا کہ یہ کسی بھی صحیح احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، تو آئیے ذرا ہم ان کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان رکھ دیتے ہیں جس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ احادیث سے ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ میرے پاس امام بہقی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الاسماء والصفات ہے، 131 صفحہ ہے اور 195 نمبر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں قال اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا یحییٰ بن صالح الوحازی قال حدثنا اسحاق بن یحییٰ القلبی قال حدثنا الزہری حدثنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اخبرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے پہلے اپنے استاد امام حاکم رحمہ اللہ تعالی سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سند نقل کی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل اللہ تعالی فی کتابہ فذکر قوما استکبروا، اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ایک قوم کا تذکرہ کیا جس نے تکبر کیا ہے۔ فقال، اللہ تعالی نے کہا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے تکبر کرتے ہیں۔ اور وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا اہلہا۔ یہ سورہ فتح کی آیت، قرآن مجید کی آیت استدلال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیا وہ کلمہ تقوی کیا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا،
کہ اس کلمہ تقوی کے ساتھ وہ چمٹ گئے، وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ وَهِيَ، یہ کلمہ طیبہ، وَهِيَ کلمہ تقوی کیا ہے؟ وَهِيَ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استکبر عنہا المشرکون یوم الحدیبیہ یوم کاتبہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قضیۃ المدۃ، کہ کلمہ تقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگے کہتے ہیں استکبر عنہا المشرکون یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن اس کلمہ تقوی کا، اس کا کلمہ طیبہ کا تکبر کیا ہے مشرکین نے، یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن، یوم کاتبہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قضیۃ المدۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت قضیہ جو 6 ہجری صلح حدیبیہ کے وقت لکھا گیا تھا، جو شرائط لکھی گئی تھی اس وقت انہوں نے یہ اس کلمہ طیبہ کا انکار کیا تھا۔ استکبر عنہا المشرکون یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن مشرکین نے اس کلمہ تقوی، کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ آج کے لوگ بھی یہی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، عوام کے اندر ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ کلمہ طیبہ تو کسی احادیث سے ثابت ہی نہیں ہے، کلمہ طیبہ تو بعض صوفیاء نے بنایا ہے، کلمہ طیبہ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ کیا یہ امام بہقی نے اپنے سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند نقل کی ہے؟ انشاءاللہ میں سند پر بھی بات کروں گا۔ تو یہ آئیے ذرا اب سند کا تعارف سنیے۔ یہ لوگ اپنے مذمومہ کلمہ بنائے ہوئے جو ان کے کلمے ہیں، ان پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تقلید کا انکار تم کرتے ہو، تم تو اپنا کلمہ طیبہ بھی نہیں بنا سکتے، کہ کلمہ طیبہ ہم نے نہیں بنایا۔ جو اہل الحدیث کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ تعالی اپنے سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سند نقل کی ہے۔ سند کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق صحابی رسول ہیں، جنہوں نے غیر فقیہ کہا انہوں نے غیر فقیہ کہا، لیکن جنہوں نے پوری امت نے ان کو تسلیم کیا ہے، یہ ایک ثقہ صحابی ہیں، آخری زندگی تک ثقہ صحابی ہیں، آخری زندگی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ سعید بن مسیب یہ بخاری اور مسلم کے مرکزی راوی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 26 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 21، آپ اعلیٰ درجے کے ثقہ محدث ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی احد العلماء الاسباط الفقہاء الکبار، آپ اعلیٰ درجے کے ثقات اور بڑے فقہاء میں سے ہیں۔ تقریب التہذیب رقم 2396۔ اور امام زہری ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے امام سعید بن مسیب ہیں، سعید بن مسیب سے روایت کرنے والے امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری، آپ بھی بخاری و مسلم کے مرکزی راوی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 4، صحیح مسلم حدیث نمبر 20، حافظ ابن حجر الفقیہ الحافظ، ان کے بارے میں کہتے ہیں الفقیہ الحافظ متفق علی جلالتہ و تقانہ، کہ آپ کی ثقافت و جلالت پر امت کا ہی اجماع ہے اور اتفاق ہے۔ تقریب التہذیب رقم 6296 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے تیسرے راوی ہیں اسحاق بن یحییٰ الکلبی، اسحاق بن یحییٰ بن علقمہ الکلبی، یہ صحیح بخاری کے شواہد کے راوی ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 682، حدیث نمبر 1355، حدیث نمبر 3298، حدیث نمبر 3299، حدیث نمبر 3433، اور حدیث نمبر 7382، اور حدیث نمبر 3927، اور حدیث نمبر 3434 نمبر آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسحاق بن یحییٰ الکلبی بھی بخاری کے راوی ہیں، اور شواہد کے طور پر امام بخاری نے ان سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی تقریب التہذیب میں صفحہ رقم
391 پر ان کو صدوق کہا ہے کہ آپ سچے تھے۔ امام دارقطنی نے کہا احادیث صالحۃ، ان کی بیان کردہ احادیث درست ہیں۔ سوالات الحاکم للدارقطنی صفحہ 280۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے آپ کو ثقہ اور قابل اعتماد لوگوں میں ذکر کیا، کتاب الثقات جلد 6 صفحہ 49 پر ان کو ذکر کیا۔ اور تیسرے راوی جو امام زہری سے بیان کر رہے ہیں، یحییٰ بن صالح الوحاضی، ابو زکریا یحییٰ بن صالح الوحاضی الشامی، آپ بخاری و مسلم کے راوی ہیں۔ دیکھیے حدیث نمبر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 361 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1594 نمبر حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین اور امام بخاری نے ان کو ثقہ بھی کہا، الجرح والتعدیل جلد 9 صفحہ 198 پہ۔ امام بخاری نے بھی ان کو ثقہ کہا، کتاب الضعفاء الصغیر صفحہ 145 پہ۔ محمد بن اسحاق، ابو بکر بن اسحاق بن یحییٰ اسحاق بن جعفر السغانی، آپ صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 14، امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں ثقۃ ثابت، آپ ثقہ اور ثبت ہیں۔ تقریب التہذیب رقم 5721۔ ابو العباس محمد بن یعقوب، ابو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف الاصل، آپ اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں امام المحدث المسند الاثر، آپ امام ہیں، محدث ہیں، مسند الاثر ہیں۔ یہ میرے پاس امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیر اعلام النبلاء ہے۔ کہتے ہیں الاصم محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان، الامام المحدث المسند الاثر، روحانۃ الوقت، ابو العباس الاموی مولاہم السنانی المعقلی النیسابوری، ولد المحدث الحافظ الابی الفضل الوراق، توفی سنہ 46 و 300 346 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ سیر اعلام النبلاء ہے، دارالمعرفہ بیروت ہے۔ اور ان کے بعد ابو العباس محمد بن یعقوب کے بعد ان کے راوی امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ابو عبداللہ الحاکم نیسابوری، آپ معروف مشہور ثقہ محدث ہیں، امام ہیں، صاحب المستدرک ہیں، آپ اپنے وقت کے محدثین کے امام تھے۔ یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہی سیر اعلام النبلاء پڑھ لیں کہ ان کی آپ ثقہ اور حجت ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا پیش کردہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ کسی امتی کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اب ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے جو یہ کلمہ طیبہ کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے نہیں بلکہ فقہاء سے، فقہ سے ملتی ہیں، نعوذ باللہ، کہ عوام کے اندر یہ دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمہ طیبہ ثابت ہے، جو الحمدللہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ امام بہقی سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند نقل کی ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی، دوبارہ سند سنیے گا۔ امام بہقی کہتا ہے قال اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ، امام حاکم رحمہ اللہ تعالی، قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب الاسم، امام اسم ہے، ان کے بارے میں الاسم سے مشہور ہیں۔ امام ذہبی نے تعارف دیا ان کا سیر اعلام النبلاء میں، جو میں نے پہلے پڑھ چکا ہوں۔ محمد بن یعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق، یہ بھی میں نے ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ قال حدثنا یحییٰ بن صالح الوحاضی، ان کا بھی تعارف میں نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن یحییٰ الکلبی قال حدثنا الزہری قال حدثنا سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اخبرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل اللہ تعالی فی کتابہ فذکر قوما استکبروا فقال انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وقال تعالی اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ہمارا مقصد کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا نہیں، ہمارا مقصد ان ارید الا الاصلاح ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان ارید الا الاصلاح، کہ میں تو ان کی اصلاح چاہتا ہوں، کہ اسی لیے ہم آپ کے سامنے یہ کلمہ طیبہ آپ کی اصلاح کے لیے رکھا ہے۔ جو لوگ عوام کے اندر یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم نے شاید ان کے پاس یہ کتاب نہ ہو، شاید ان کے پاس یہ بات نہ پہنچی ہو، معروف کتاب ہے، اور جتنے بھی راوی ہیں یہ ثقہ محدث ہیں، سارے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، اور
یہ بھی سمجھ لیجئے کہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند نقل کی ہے. تو اللہ تعالی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.